من مزید، حل من مزید، اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے، صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار سال. تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی پڑھیں، پھر سنتیں بھی پڑھیں، پھر نفل بھی پڑھیں، اشراق و چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اللہ کرے تو تہجد بھی پڑھیں. کیسے کیسے فضائل ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کرے، پھر ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورت بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا. 2 رکعت میں حج و عمرے کا ثواب ہے. اللہ کرے یہ چاشت کے نوافل ہمیں نصیب ہو جائیں. پھر فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. مغرب کے بعد اوابین کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کی 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. یہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہے. اللہ عطا فرما دے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہا کریں. ان نفلی عبادتوں کا وہاں ہمیں عادتیں بھی بتائی جاتی ہیں، عادت پڑ بھی جاتی ہے. ماشاءاللہ جو نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے ہیں روزانہ، اس میں بھی یہ سوال ہے نا کہ کیا آپ نے اوابین پڑھے، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے، تہجد پڑھی. اللہ کرے کہ یہ کثرت سے نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. انعام کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرا رشک لانے والا دوست ہے، عزیز دوست ہے، پیارے آقا اسے دوست کہہ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ ہمیں کتنی اس کی فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگلا وصف کیا ہے. فرمایا تنہائی میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہو. ہائے ہائے ہائے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اکیلے میں بھی رب سے ڈریں. آج دنیا والے دیکھ لیں اس بات کی ٹینشن تو ہے، ابو نہ دیکھ لیں، بھائی نہ دیکھ لیں، محلے والے نہ دیکھ لیں، شہر والے نہ دیکھ لیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث سنیے، میں نے آج حدیث پڑھی نا ادھر جا کے لگتی ہے. جملہ سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو. ہائے ہائے ہائے، یہ کتنا کیسا سمجھایا نبی پاک نے کہ اپنی قوم میں کوئی نیک بندہ ہو نا، بندہ سگریٹ چھپا لیتے ہیں، بعض اوقات اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کم از کم اتنی تو اللہ سے حیا کر لو جتنے اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہیں. مگر آج لوگوں کا خیال ہے، رب کا خیال نہیں ہے. کاش ہم تنہائی میں بھی رب کی بارگاہ میں حیا کرنے والے بن جائیں، گناہ سے بچنے والے بن جائیں. چھٹا وصف فرمایا وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کریں. مشہور ہونے کی جو تمنا ہے نا، حب جا ایسی گھر کر گئی ہے. اب تو بڑی بڑی عمر کے مطلب بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی سیلفی چاہیے. ارے بابا جی آپ ان کن کاموں میں پڑ گئے. چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک بہت سارے لوگوں کو جناب اب یہ عجیب سا خط سوار ہو گیا ہے، میرے لائکس ہوں، میرے فالوورز ہوں، دنیا مجھے جانے. ذرا سوچئے کہیں ایسا نہ ہو یہ عادت ہمیں برباد کر دے. ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حب جاں ہے نا کہ کس طرح ایمان کو برباد کرتی ہے. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی نہیں مچاتے، مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی ہے. بھوکے بھیڑیوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے کیسی چیز پھاڑ کر دیں گے. فرمایا مال کی محبت اور شہرت کی محبت بندے کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتے. یہ خدا را اس سے نکل آئیے. اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کیجیے، شہرت کی خواہش نہ ہو. ہاں اللہ جسے چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. روایتوں میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے پہلے آسمان والوں سے فرماتا ہے، آسمان والے اس سے محبت یعنی فرشتے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے بزرگان دین آئے جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے کام نہیں کیا، وہ دین کا کام کرتے رہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. اور کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، انہیں وہ عزت نہیں ملتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے.